لیکن یہ حسن مصطفیٰ کا جلوہ ہے کہ حضور نے جس کو چاہا حسن والا بنا دیا۔ اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن جامی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات سے فرمایا، علی جاؤ، دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کو بلا کر کے لاؤ، اس کے پاس پانی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا مولائے کائنات اس پہاڑ کی طرف گئے۔ حالانکہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں، وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر آپ کو کیسے پتا؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، صحابی۔ اللہ اکبر، انگریزوں کی میز سے انہوں نے مسلک نہیں لیا تھا، انہوں نے مسلک اصحاب صفا کے چبوترے سے لیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت سے لیا تھا۔ اس لیے وہ نبی کے غیب کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہ مانتے تھے۔ مولائے کائنات گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، پہاڑ کے پیچھے سے ایک حبشی جا رہا ہے، اس کو روکا اور فرمایا چل، تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ حبشی نے کہا مجھے جلدی ہے، میں پانی لے کر کے جا رہا ہوں، اگر میں نے تاخیر کی تو میرا آقا مجھے مارے گا۔ تو سرکار علی پاک نے کہا میرے آقا نے بلایا ہے، تجھے چلنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تاخیر ہوگی تو میرا آقا مارے گا۔ آخرکار مولائے کائنات نے اس کو رضا مند کر لیا، اور جب وہ غلام آیا تو آپ جانتے ہیں جو حبشی لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں، دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بظاہر انسان بہت خوبصورت نظر نہیں آتا، وہ بھدا سا غلام نظر آ رہا تھا۔ وہ آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشکیزے سے کچھ پانی کٹورے میں ڈالو۔ اس نے کہا میرا پانی کم ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا کم نہیں ہوگا، تم کٹورے میں ڈالو۔ اس کے بعد اس نے کٹورے میں ڈالا۔ کٹورے میں ڈالنے کے بعد میرے سرکار نے اپنا ہاتھ اللہ اکبر اس کٹورے کے اندر رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا آؤ، اور تم پیاسے تھے نا، پانی لے جاؤ، اپنی سواریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اپنے سوکھے مشکیزے بھر لو۔ وہ حبشی یہ منظر دیکھتا رہا، بظاہر چھوٹا سا کٹورا، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ اور حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ صحابہ کرام پی رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے مشکیزوں کو بھر رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے کھچروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جب سب پی چکے، پلا چکے، پیٹ بھر چکے، مشکیزیں بھر چکے، تو آقا نے اس غلام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا پانی لے اپنے مشکیزے میں، اور جتنا کم ہوا تھا اس کو بھی بھر لے۔ اس نے واپس پانی مشکیزے میں بھر لیا اور آقا علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور دیکھا تو دل سے شیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، اس لیے کہ غلاموں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی آقا سے دھوکے سے بھاگ کے نکل آئیں، واپس اپنی آقا کی طرف جا، اور وہ اجازت دے تو پھر آنا۔ اس نے کہا آقا اب جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے پیٹے گا، اور میں اگر ان کو کہوں گا کہ میں آپ سے ملا ہوں تو نشانی کیا بتاؤں گا؟ میرے کریم آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، تو چہرے پہ پھیرا تو چہرہ پہلے سیاہ تھا حبشیوں کی طرح، لیکن جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ چاند، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، جب وہ لوٹا تو لوٹنے کے بعد جب اس نے پانی کا مشکیزہ پیش کیا تو اس کے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا غلام ہوں۔ کہا تو میرا غلام نہیں ہو سکتا، میرا غلام تو حبشی تھا، تو عربی ہے۔ کہا واللہ میں عربی نہیں حبشی ہوں، لیکن ایسے چمک والے سے نسبت ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے بھی چمکا دیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔